بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام دوستوں کو، تمام ساتھیوں کو عدنان آن لائن کلاس .net کی جانب سے السلام علیکم۔ یہ چینل ہے عدنان آن لائن کلاس .net کا، جس میں آپ مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، مختلف کمپیوٹر کی ٹیوٹوریلز ہیں اس میں۔ تو آج کے جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں، ایک ٹاپک چل رہا ہے ہمارا سافٹ ویئر سسٹم ڈیولپمنٹ، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے، کوئی بنانا ہے، تو آپ نے اس میں کون کون سے سٹیپس کو مد نظر رکھنا ہے، کون کون سے مدارج ہیں، کون کون سے سٹیپس ہیں جو آپ اپنے مد نظر رکھیں گے، جس کی وجہ سے آپ اچھے قسم کا ایک سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے سلسلے میں آج یہ دوسرا لیکچر ہے، تو انشاءاللہ چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ پہلا، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں، ہم نے 6 سٹیجز ہم نے ڈسکشن کی تھی، صرف ہم نے نام پڑھے تھے۔ آج اس میں سے ہم پہلا سٹیج پڑھتے ہیں، یعنی کہ جب بھی آپ کوئی سافٹ ویئر بنائیں، جب بھی آپ کوئی سافٹ ویئر کو انالائز کریں یا اس کو کریٹ کریں، تو سب سے پہلے چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہوگی جی آپ کی ریکوائرمنٹس۔ مطلب جب بھی آپ کوئی چیز بنائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ نے ریکوائرمنٹ ہے کہ نہیں۔ تو آپ نے کوئی بھی ماڈل بنانا ہے، کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے، کوئی آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے، تو سب سے پہلے ذہن میں تو یہی ہونا چاہیے کہ اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے وقت ضائع کیا، پیسے ضائع کر لیے، لیکن اس کی ریکوائرمنٹ تھی نہیں مارکیٹ میں، آپ نے فضول میں وقت ضائع کیا۔ تو سب سے پہلے آپ نے ذہنوں میں یہ رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی سافٹ ویئر بنائے، زندگی بھر میں اپنے زندگی میں کوئی بھی آپ کام کریں، تو آپ نے یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی میرا یہ جو کام میں کرنے چلا ہوں، اس کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ نہیں۔ میں یہ کام کرنے چلا ہوں، کیا اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں موجود ہے، کیا لوگ اس کو خریدیں گے، کیا میرا یہ جو کام ہے لوگ اس کو پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو اٹ از کالڈ ریکوائرمنٹ گیدرنگ۔ تو اٹ از اے فرسٹ اسٹیپ آف دا سافٹ ویئر ڈیزائننگ۔ تو ریکوائرمنٹ گیدرنگ از اے انالیسز ہوتا ہے، یہ ایک انالیسز ہے، ایک تجزیہ ہے، اٹ از اے فرسٹ اسٹیج ہے اینڈ میجر اسٹیج آف دا SDLC ماڈل ہے۔ SDLC مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا سسٹم ڈیولپمنٹ اینڈ لائف سائیکل ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے، میجر سٹیپ ہے، جس کے بغیر آپ کوئی بھی سافٹ ویئر ڈیزائن نہیں کر سکتے۔ تو دس فیز از اے بیسیکلی برین اسٹارمنگ فیز۔ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ جو پہلا سٹیج ہے یہ آپ کا برین اسٹارمنگ ہے، یعنی کہ آپ نے ذہن اپنا بنانا ہے کہ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اگر آپ کا ذہن ہی نہیں ہے، آپ نے کوئی کام کرنے چلے ہیں لیکن آپ کا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، پیسے بھی ضائع ہوں گے، سب کچھ ضائع ہوگا۔ تو یہ برین اسٹارمنگ فیز ہے، اس کے بغیر آپ نے آگے نہیں چل سکتے۔ ٹھیک ہے، اور اٹ ہیز اے مینی سب اسٹیجز کی بہت سی مختلف اسٹیجز ہیں جس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں، اور اس میں ہم فیزیبلٹی اسٹیج بھی دیکھتے ہیں اور مختلف کام ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے میٹنگ ہو رہی ہے قسم کی، یعنی کہ انفارمیشن گیدرنگ کر رہے ہیں لوگ، ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ آپس میں ڈسکشن کے ذریعے انفارمیشن لے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ سافٹ ویئر بنانا ہے کہ نہیں بنانا، اس کا فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے، نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو فرسٹ اسٹیپ از اے ریکوائرمنٹ گیدرنگ۔ اب اس کے مختلف سٹیجز ہیں، یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، سٹیجز ہیں انفارمیشن گیدرنگ کے، کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یار اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ یعنی کہ کوئی بھی آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، فیزیبلٹی رپورٹ اسے کہتے ہیں کہ بھئی اس کا یہ جو کام میں کرنے چلا ہوں، اس کا نقصان ہے کہ فائدہ ہے، کہاں میں نے کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، کس اسٹیج پہ کون کون سی چیزیں آنی ہیں۔ اٹ از کالڈ فیزیبلٹی رپورٹ۔ کتنا خرچہ آئے گا، کتنی مین ریکوائرمنٹ ہوگی، اٹ از کالڈ فیزیبلٹی رپورٹ۔ اسکیبلٹی کا مطلب ہے کہ بھئی آپ نے کوئی بھی سافٹ ویئر بنا لیا کہ مستقبل میں یہ سافٹ ویئر چلے گا اور اس میں بڑھوتری ہوگی، یعنی کہ آپ نے اسکیلیبل کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، سافٹ ویئر کو آگے مزید ترقی دینی ہے۔ تو اگر وہ سافٹ ویئر جو مزید ترقی اگر آپ دینا چاہتے ہیں جس سافٹ ویئر کو، اگر وہ بڑھنے کے قابل ہو اور وہ اسکیلیبل ہو، آگے
جتنا بھی آپ اس کو جتنا بھی ایڈ کر سکیں، اس کو مارکیٹ کے لیول کے مطابق اس کو آپ بڑھوتری دے سکیں، اسکیلیبل کر سکیں، تو وہ سافٹ ویئر بہترین سافٹ ویئر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس میں ہے آپ کو کتنا ہارڈ ویئر چاہیے. ہارڈ ویئر کا مطلب ہے کہ کون کون سا آپ کا سامان چاہیے، کیا کیا چیزیں چاہیے. تو اٹ از کالڈ ہارڈ ویئر. کتنا ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹ ہوگا اس کے لیے. کتنا ان پٹ چاہیے. آپ نے کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے، کوئی بھی پروجیکٹ کرنا ہے، کتنا ان پٹ ہے، کتنے بندے کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اٹ از کالڈ ان پٹ. اچھا، جو آپ نے سافٹ ویئر بنایا اس کے بعد جو آؤٹ پٹ ملے گا، تو آؤٹ پٹ کس صورت میں ملے گا، اچھا ملے گا، کم ملے گا، زیادہ ملے گا، کتنے وقت میں ملے گا، اٹ از کالڈ آؤٹ پٹ. اچھا، اس کا انٹرفیس کیسا ہونا چاہیے. آپ نے کوئی سافٹ ویئر بنایا، پروجیکٹ بنایا، اس کا انٹرفیس کیسا ہونا چاہیے. ابھی میں آپ کو اپنی ویب سائٹ بتاتا ہوں، اس کے ذریعے آپ دیکھیں. یہ بھی ایک قسم کا پروجیکٹ ہے. اس کا انٹرفیس دیکھیں کیسا انٹرفیس ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو انٹرفیس کا مطلب یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ چیز، اٹ از کالڈ انٹرفیس. یہ کیسا ہونا چاہیے. اچھا، اس کی سپیڈ فاسٹ ہوگی کہ سلو ہوگی. آپ نے کوئی سافٹ ویئر بنایا، کوئی بھی پروجیکٹ بنایا، سپیڈ کے لحاظ سے کیسا ہے، سلو ہے، فاسٹ ہے، کتنا فاسٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یوزر فرینڈلی ہے بھی کہ نہیں. یوزر فرینڈلی کا مطلب جو استعمال کر رہا ہے اس سافٹ ویئر کو، اس کو وہ فرینڈلی لگتا ہے کہ نہیں لگتا، آسان ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا سٹیج ہے جی آپ کا ریکوائرمنٹ گیدرنگ. آپ کی جو چیزیں ہیں آپ ابھی سے اپنے پاس یہ نوٹ کر لیں. یہ پہلا سٹیج ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا، کہ آپ نے پہلے گیدرنگ کرنی ہے، چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور خاص طور پر ان سٹیجز کو اپنے سامنے مد نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل بتاتا ہوں اپنے ایک سافٹ ویئر کی. یہ دیکھیں کہ ایک سافٹ ویئر، یہ میرا ایک پروجیکٹ ہے، یہ ایک ویب سائٹ ہے bestcooler.com. ٹھیک ہے، bestcooler.com. اچھا دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے آپ کے ساتھ میں. ٹھیک ہے، bestcooler.com یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو ایک بائنوکولر کے متعلق ہے، یعنی کہ دوربین کے متعلق ہے. میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے. تو دیکھیں ہم نے جیسے کہ دیکھا، آپ نے ابھی ریکوائرمنٹ میں پڑھا تھا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی انٹرفیس کیسا لگے گا. تو انٹرفیس دیکھیں بالکل سادہ سا ہے، اچھا ہے، سمپل سا ہے، یوزر فرینڈلی بھی ہے. مطلب کوئی بندہ اگر ادھر کلک کرے تو آپ کا دوسرا پیج کھل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ براسکا کی ایک برانڈ ہے، اس کا دوسرا پیج کھل جائے گا. یہ دیکھیں کھل گیا. یوزر فرینڈلی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ نے یہاں کوئی چیز خریدنا چاہیں، کلک کیا، آپ ایڈ ٹو کارٹ کیا، آپ خرید بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح فرض کیا میں نے یہ کلک کیا، یہ دیکھیں برانڈ کی ایک بائنوکولر ہے براسکا کی، آپ نے کلک کیا، آپ کے سامنے یہ کھل گیا. ٹھیک ہے، اور ایڈ ٹو کارٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ، اس کی ڈسکرپشن پڑھنا چاہتے ہیں. تو یوزر فرینڈلی ویب سائٹ ہے، یوزر فرینڈلی پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے سٹیپس میں دیکھا تھا، اس کا انٹرفیس کیسا لگے گا، اس کا یوزر فرینڈلی ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں ساری چیزیں رکھنی ہے جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ بناتے ہیں. میں اس کی ایڈمن سائٹ کی طرف جاتا ہوں، اس ویب سائٹ کی جو میں نے بنائی ہے. دیکھیں اس کی ایڈمن سائٹ ہے. ٹھیک ہے، میں اس کی ہوم پیج کی طرف جاتا ہوں کہ اس کا ہوم پیج کہاں ہے. تو یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے اس کا ہوم پیج نظر آئے گا، یہ ہوم پیج ہے. اور اگر میں اس کو یہاں کلک کروں تو میں نے دیکھا کہ آپ نے سٹیپس پڑھے تھے کہ یار یہ یوزر فرینڈلی ہے بھی کہ نہیں یہ ویب سائٹ، یعنی کہ آپ کا پروجیکٹ. یعنی کہ اگر لیپ ٹاپ پہ چلے تو کیسا لگے گا، اور اگر موبائل پہ چلے تو کیسا لگے گا آپ کا پروجیکٹ. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو لائیو ایگزامپل کر کے بتاتا ہوں. یہ دیکھیں لیپ ٹاپ پہ تو یعنی کہ کمپیوٹر پہ آپ کا پروجیکٹ اس طرح لگے گا. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ بنانا چاہیں، چاہے جیسا بھی ہے، یہ تو میں ایگزامپل بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میری ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کوئی بھی ڈیٹا بیس کی ویب سائٹ بناتے ہیں. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ یار میرا پروجیکٹ جو ہے وہ موبائل پہ اگر چلے تو کیسا لگے گا، تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک لائیو ایگزامپل بتاتا ہوں. یہ میں ایڈمن سائٹ کی طرف ابھی ہوں، تو ایڈمن سائٹ کی طرف یہ دیکھیں میں آ گیا. تو یہاں ایک بٹن ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ موڈ ہے، یہ نہیں کہ میں آپ کو اس کو موڈ پہ چینج کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جی موبائل پہ کلک کریں نا. تو یہ دیکھیں میرا جو یہ ویب سائٹ ہے موبائل پہ اس طرح لگے گی. یہ دیکھیں، تو یہ پروجیکٹ ہے، یوزر فرینڈلی ہے، بالکل یوزر فرینڈلی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھی لگ رہی ہے، سمجھ آئی. تو موبائل پہ میرے پروجیکٹ اس طرح لگے گا. تو جبکہ ڈیسک ٹاپ پہ آپ کو معلوم ہے، میں اگر ڈیسک ٹاپ پہ کلک کروں تو ڈیسک ٹاپ پہ میرا پروجیکٹ اس طرح لگے گا. یہ آپ کو میں نے لائیو ایگزامپل کر کے بتائی ہے آپ کو. ٹھیک ہے،
تو آپ نے پہلا سٹیپس آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ آپ نے انفارمیشن گیدرنگ کرنی ہے، انفارمیشن لینی ہے، ٹھیک ہے، اپنے سامنے رکھنی ہے، جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہیں، فیزیبلٹی رپورٹ، اسکیلیبلٹی، آپ نے ہارڈ ویئر، انپٹ آؤٹ پٹ، انٹرفیس دیکھنا ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا، سپیڈ دیکھنی ہے بھائی، ہاں آپ نے ویب سائٹ بنائی، آپ نے کوئی بھی پروجیکٹ کیا، اس کی سپیڈ کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور یوزر فرینڈلی ہے بھی کہ نہیں۔ تو یہ آج اس ویڈیو میں آپ نے پہلا ریکوائرمنٹ دیکھی، یعنی کہ آپ نے انفارمیشن گیدرنگ کی ہے، صحیح ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کی اگلے اسٹیپ کی طرف جاؤں گا، تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور ویڈیو کو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔